अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये भी कि सियासत में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं हुआ करते, कोई मुस्तकिल दोस्तियां या दुश्मनियां सियासत में नहीं हुआ करती। अगर कोई दो सियासतदान या दो ममालिक या पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अलाइंस करते हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक होती है, और वो है पॉलिटिकल और वेस्टेड इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़, अपने सियासी और ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़। सिर्फ मफादात की जंग होती है। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमें इस वक्त पीटीआई और पीएमएलएन के अपने अपने धड़ों में दिखाई दे रही है, जहां हम देखते हैं कि पीटीआई के अंदर जो जहांगीर तरीन साहब से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, इस बात से कतई नज़र कि अब जहांगीर तरीन साहब का केस किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है। क्योंकि ये कहना भी गलत होगा कि जी अगर तरीन साहब ने फ़र्ज़ किया कि शुगर में कोई मसला नहीं है लेकिन और कोई उनकी गलतियां निकल आई हैं तो उन पर नहीं पूछा जाना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनके खिलाफ जो 3 एफआईआर्स कटी हैं और अपेरेंटली शुगर का कहकर कटी हैं, शुगर का उसमें कोई जिक्र ही नहीं है, और आप शुगर शुगर का ढंडोरा पीटें तो वो भी गलत बात है। सो इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन एहतसाब भी सबका होना चाहिए। सो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब पीटीआई के अंदर दोबारा से उनका ग्रुप काफ़ी एक्टिव हो रहा है। और पहले तो कहा जा रहा था कि 25 से 30 लोग हैं, जिसमें कौमी असम्बली के कम लोग और सूबाई असम्बली के लोग ज़्यादा थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो मंगल को आने वाले, ये जो ट्यूसडे को कल, जहांगीर तरीन साहब अब जो अपनी बैठक लगाने जा रहे हैं, एक मीटिंग होने जा रही है, उसमें चंद अहम फैसले किए जाएंगे। और जाहिर है कि तरीन साहब ने ठीक है पीटीआई के लिए बहुत एफर्ट भी की है, स्ट्रगल भी की है, लेकिन मैं 200% इस बात पर इमरान खान साहब के साथ हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे वो पीटीआई का कोई शख्स हो या नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो, या चाहे इमरान खान खुद हो या नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी शख्स हो। और इमरान खान की मैं ज़्यादा इज्जत इस बात से करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब उनको सवाल पूछा तो उन्होंने अपनी पिछले 40 साल की एक एक रसीद लाकर दिखा दी, एक एक चीज़ लाकर दिखा दी कि भाई ये मैंने कमाया, इतना टैक्स दिया, इस हलाल ज़रिए से मैंने ये कमाया, ये तमाम ये है वो ज़राए। इमरान खान ने लिटरली वो ज़राए दिखा भी दिए कि हुजूर ये है वो ज़राए जहाँ से मैंने सारी ज़िंदगी पैसा कमाया और इतना टैक्स अदा किया। सो ये वजह है कि पाकिस्तान के इदारे भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन अब इस वक्त जो जहांगीर तरीन साहब का केस है वो इसलिए कुछ मिक्स हो गया है कि इदारों का सवाल पूछना तो बजा है, लेकिन ये जो आज़म खान साहब के साथ इनकी जो एक टसल चल रही थी, उस वजह से एक तासुर आता है कि शायद कुछ फैब्रिकेटेड और कॉन्कॉक्टेड रिपोर्ट्स भी बनाई गई हों जो उनका क्लेम है। जबकि मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, उनके क्लेम को अगर आप एंटरटेन भी कर लें तो इसमें कोई उनको लेवरेज नहीं मिलना चाहिए कि अगर एससीसीपी, वो कहते हैं ना कि एससीसीपी देखे मेरे मामलात एफआईआर के बनते ही नहीं हैं, उनके हम ख्याल लोग भी यही कहते हैं, उनका वकील भी यही बात करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर एससीसीपी के देखने के मामलात हैं तो एससीसीपी तो देखे ना, यानी जिसने भी देखने हैं वो मामलात ज़रूर देखे। लेवरेज एक पैसे की नहीं मिलनी चाहिए व्हाट्सोएवर एंड हूसोएवर। लेकिन अब आने वाले दिनों में अब सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि 2.5 साल रह गए। चौधरी निसार साहब भी पंजाब की पॉलिटिक्स में, उनके भी एक्टिव होने की इतलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पिछले 2.5 साल में ऐसी कोई ख़बर नहीं आई, और अब चूँकि शहबाज शरीफ साहब का होल्ड अपेरेंटली ज़्यादा बढ़ रहा है, और हम देखते हैं कि रियासत मुखालिफ बयानियाँ अगर नवाज शरीफ साहब ने अब किसी से कहलवाना हो तो मरियम की बजाय फिर वो जावेद हाशमी का इंतखाब करते हैं कि जावेद हाशमी वो बात करें। अब आपको याद होगा जिस तरह निहाल हाशमी जिस तरह की बातें किया करते थे, और जिस तरह की बातें तलाल चौधरी या दानियाल अजीज़ ने भी की, जिसके बाद वो सारे कुछ अरसे के लिए खामोश हो गए। अब उन्हें पता है कि ठीक है, मियाँ साहब को पता है, परवेज़ रशीद साहब को पता है, इरफान सिद्दीकी साहब को पता है अच्छी तरह से कि जावेद हाशमी तो ऑलरेडी एक आप कहें कि अब नाकारा हो चुके हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड, उनका एक चला हुआ कारतूस कह लें आप, कि उनका तो अब कोई फ़ायदा नहीं है उनको, और नुकसान भी नहीं है अगर वो कोई बात करते हैं। और अगर वो कोई बात करते भी हैं तो अब इस कदर बुज़ुर्ग हो चुके हैं कि उनकी बात की कोई मतलब ना, उनकी कोई माजी में कोई क्रेडिबिलिटी रीसेंट पास में रह चुकी है, तो उनकी बात पर कोई एक्शन भी नहीं, कोई उनके खिलाफ इतना सख्त लिया जा सकता। सो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया अभी भी पैडल कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिस मकसद के लिए मिलना भी चाहते हैं नवाज शरीफ साहब से और प्लान करना चाहते हैं आगे का, वो ये कि एक तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डलवाया जाए। पहली बात, अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर ज़रा जोर डलवाया जाए कि भाई दोबारा से मौका दिया जाए शरीफ बरदरान को।
اور برادران کو نہ بھی ملے. مطلب شہباز شریف صاحب بیسیکلی اب وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں, اور بڑی کلیئر کٹ بات ہے. وہ تو پاکستان آئے بھی انگلینڈ سے اسی لیے تھے, اور انہوں نے کہا بھی کہ مجھے تو وزیر اعظم بننے کا کہا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے, آپ آ جائیں, بس عمران خان کی گیم ختم ہے اب, تو میں تو آیا ہوں تو مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے, میرے تو کیسز شروع کر دیے. تو یہ تو ان کے ساتھ گیم الٹ ہو گئی نا. جس نے بھی ان کو غلط گارنٹی دی تھی, ری ایشورنس کرائی تھی, وہ غلط ہو گیا. اب شہباز شریف صاحب ادھر کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتے کہ پہلے بھی جس نے بھی ان کو پولیٹیکل کوارٹرز میں سے بھی جس نے بھی گارنٹی کہیں سے بھی دلوائی وہ غلط ثابت ہو گئی. سو اب ان کا خیال ہے کہ اب مجھے کوئی پکی گیم کرنی چاہیے اور اس میں مجھے پکے گارنٹرز لانے چاہیے. اب بیچ میں آ گئے عمران خان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے پاکستان سے بھاگ نکلنے کا مطلب یہ ہے, جیسے ان کو خبر ہوئی ہے کہ حدیبیہ جو ہے وہ ری اوپن ہو رہا ہے, انہوں نے دوڑ لگا دی ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ نکل جاتے ہیں اور یہ احتساب نہیں ہوتا تو پھر ان کے تمام کیسز ایسے التوا کا شکار ہوں گے کہ پھر کم از کم ان کو لگتا ہے کہ ان کے دور حکومت پہ پھر کوئی احتساب نہیں ہو سکے گا. سو اب شہباز شریف صاحب کا پاکستان سے اب نکلنا یہ بڑا ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ نکل جائیں گے, لیکن عمران خان حکومت پہ بڑا بیڈلی ریفلیکٹ کرے گا کہ پھر مطلب بھلے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہی انہوں نے ریلیف لیا ہے, لیکن پھر آپ لوگوں کا احتساب کا وعدہ کس طرح سے پورا ہوگا؟ کیا آپ اگلے 2.5 سال بعد یہ کہیں گے پاکستان کی عوام کو کہ جی ہم نے تو پوری کوشش کی لیکن لاہور ہائی کورٹ سے وہ اسٹے لے آتے تھے؟ یہ ایکسکیوز نہیں چلنا. سو اب عمران خان صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ جس سے بھلے جہانگیر ترین ہوں, بھلے شہباز شریف ہوں, بھلے کوئی بھی ہو, سو مچ تو کہ رنگ روڈ میں پھر بھلے زلفی بخاری کا بھی نام آ رہا ہے, غلام سرور کا بھی نام آ رہا ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں. سو چاہے پھر یہ بھی اگر اس نرغے میں آتے ہیں تو آ جائیں, آئی ڈونٹ کیئر, آئیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب احتساب ہے تو پھر کھل کے ہو, کیونکہ میں بھی اب آخری اننگز ہے تو کھل کے کھیلوں گا, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر حکومت جاتی ہے تو جائے, لیکن پھر اس بات پر جائے کہ ہاں ٹھیک ہے میں احتساب کرتا کرتا جو ہے وہ میری حکومت گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کچھ کر نہیں سکا. تو عمران خان صاحب نے بڑا اس چیز کو اپنی غیرت پہ لے لیا ہے, اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اتنا محسوس کیا ہے کہ اب وہ فیل کرتے ہیں کہ اب ہم مزید ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے. عوام نے بھی بتھیرا 2.5 سال سن لیا ہے کہ جی ہم کچھ کر نہیں سکتے, جی لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا, جی شرین مزاری رو پڑی تھیں, جی میری کابینہ رو پڑی تھی. اب نہیں ایسا ہوگا. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ اب میچ آگے چلنے والا ہے, کیونکہ اگر چودھری نثار صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں تو چودھری نثار کے ایکٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ پھر بزدار سائیں کی کرسی خطرے میں پڑنے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ شہباز شریف کا جو چودھری نثار گروپ ہے یہ بڑا تگڑا گروپ ہے. سو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن کسی بھی طرف بازی پلٹ سکتی ہے. اگر چودھری نثار آتے ہیں تو 2 باتیں تو پکی ہیں. ایک تو یہ کہ بزدار کی کرسی بھی خطرے میں پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو بڑا ان کو وسیم اکرم پلس کہہ کے پچ کرتے رہے 2.5 سال, کچھ بھی نہیں بزدار صاحب کر سکے. ہاں کچھ اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ضرور ہیں, قبضہ مافیا پر ہاتھ ضرور پڑا ہے, لیکن وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ سارا کچھ عمران خان کروا رہے ہیں. بزدار از جسٹ ڈمی. بزدار کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے, اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, کوئی اپنا روب دبدبا نہیں ہے ان کا تو کوئی مطلب جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے اس پر کوئی نہیں ان کی اس طرح سے چلتی. تو سب کو پتہ ہے کہ بزدار صرف ایک ریموٹ کنٹرول سے وہ چل رہے ہیں. سو ان کا اپنا کوئی امپریشن اس طرح کا نہیں ہے کہ بڑے کوئی تگڑے, بڑے کوئی افیکٹو ایڈمنسٹریٹر ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ شہباز شریف کو بڑے تگڑے ایڈمنسٹریٹر تھے, لیکن کم از کم پومپ اینڈ شو بہت تھا, غلط چیزوں پر بھی تھا لیکن تھا. سو اس شخص کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی کوئی افیکٹو بندہ چاہیے تھا, کوئی افیکٹو کمیونیکیٹر چاہیے تھا, کوئی ایسا شخص چاہیے تھا کہ جس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی. اور یہ پلیز اب مجھ سے آپ ٹھیک ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں کر سکتے ہیں, لیکن یہ پی ٹی آئی سپورٹرز بہت بحث کرتے رہے مجھ سے پچھلے کافی 2.5 سال جب سے بزدار صاحب آئے کہ نہیں آپ کو ان کی پرسنالٹی سے مسئلہ ہے تو کیا ہے اگر وہ باتیں نہیں بڑی بڑی کر سکتے. بات یہ نہیں ہوتی. ناظرین, نعیم بخاری صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, واقف ہیں, کون نہیں جانتا انہیں. نعیم بخاری صاحب نے پینما کیس لڑا, اپنی گفتگو اور اپنے دلائل, اور جو انہوں نے ایک ماحول بھی کریٹ کر دیا تھا نا میڈیا پر, فواد چودھری بھی جس طرح اپنی گفتگو اور دلائل سے ایک ماحول کریٹ کر رہے تھے, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. آپ مانیں نہ مانیں, ہاں ٹھیک ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ ملک قیوم جو جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم تھے, دیگر ججز پہ پریشر ڈالتے تھے, جج ارشد ملک کو کس طرح سے یہ بلیک میل کرتے رہے ویڈیو سے, وہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, یا آپ کا کسی, یہ وکیل ہی ہے آپ کا,
نعیم بخاری عدالت میں آپ کا کیس لڑ رہے تھے تو یہ آپ کا پورے پنجاب میں ہی سپوز ٹو فائٹ یور کیس. تو وہ جیسی آپ کی ایک بات چیت کا انداز ہوتا ہے نا. شہباز گل کو آپ دیکھیں, آپ شہباز گل کی شخصیت سے اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں, وہ آپ پر ہے, آپ کو پسند ناپسند ہو سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے وہ بندہ آرگیومنٹ بلڈ کرتا ہے, جس طرح سے وہ بندہ لاجک کے ساتھ بات کرتا ہے, جس طرح سملرلی ابھی فاروق حبیب از اے ویری گڈ ایڈیشن جو اسٹیٹ منسٹر کے طور پر آئے انفارمیشن میں. تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بات چیت, یہ بات چیت ہی تو ہوتی ہے سیاستدان کے پاس, جس کے ذریعے اس نے بیوروکریسی سے کام کرانا ہوتا ہے, جس کے ذریعے اس نے وہ سارے کام, وہ وعدے پورے کرنے ہوتے ہیں جو عوام سے کر کے آیا ہوتا ہے. سو چودھری نثار کے لیے ہوگا تو بہت آسان کہ وہ اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو اپسیٹ کر سکیں. پیپلز پارٹی تو پہلے سے ہی ان کو کہہ رہی ہے, آفر کر رہی ہے, کب کی, پی ڈی ایم کے دور کی, کہ آپ سب سے پہلے پنجاب حکومت اپسیٹ کرتے ہیں ہم. وہ تو نون لیگ اس لیے نہیں مانتی, وہ کہتی ہے کہ بزدار کے ہوتے ہوئے ہمیں اپسیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, 6-2.5 سال اور یہ رہے تاکہ ہم اور زیادہ شان و شوکت کے ساتھ واپس آئیں پنجاب میں اور ہم کہیں کہ یہ عمران خان تحفہ لایا تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ اسمبلی اپنی ڈسٹرب نہیں کرتے تو ہم ادھر سے کیوں کریں. وہ تھوڑی سی ان کی ضد بازی بھی ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اگر نون لیگ جب چاہے وہ بہت آسانی سے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پنجاب حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر سکتی ہے. پی ایم ایل کیو بھی کوئی اتنی مطلب کئی چیزوں پر خوش تو نہیں ہے عمران خان صاحب سے. مونس الہی کو صرف اس لیے آپ نے وزارت نہیں دی کہ نہیں جی, یا کوئی اسٹیٹ منسٹر یا کوئی مشیر کچھ نہیں آپ نے بنایا, کیوں کہ آپ کو تھا کہ اگر آپ کوئی اسٹیٹ منسٹرشپ یا ویسے فل فیڈرل منسٹر بنا دیتے ہیں کہ تو نیب کے کیسز ہیں, تو بھائی نیب کے کیسز تو کئی لوگوں پر ہیں, یہ خسرو بختیار ان پر بھی ہیں. یہ میں تو حیران ہوں کہ پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوری ہے, بار بار پھر ان کو بنا دیتے ہیں. اس طرح سے تو اب یہ زلفی بخاری پہ بھی بات آئی ہے, یہ جو ساری رنگ روڈ والا کیس ہے, غلام سرور ہے, تو اس طرح سے تو بہت سے لوگوں پہ پھر بات چیت ہے. وہ تو ثابت ہونے پہ ہے نا, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ صاف شفاف ہے. میں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو مینج کرنا تھا کسی طرح سے, پی ایم ایل کیو کو انگیج کرنا تھا, جو کہ اب اپوزیشن کر چکی ہے. سو عمران خان صاحب کو اب بڑا طریقے سے اپنے پتے کھیلنے ہوں گے, اور نیت عمران خان کی اچھی ہے, یہ مجھے پتہ ہے, کوشش اچھی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ ایسے فیصلے کروائیں کہ جس سے وہ بہترین طریقے سے ڈیلیور کر سکیں. باقی وہی کہ ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے, اور بے شک اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے اور اللہ بہترین حکمت اور تدبیر والا ہے. لیکن یہ کہ پنجاب میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. سو آنے والے دنوں میں کچھ بھی آپ ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں یہ کچھ صحافیوں کا ایک معروف اخبار, انگریزی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ جی جرنلسٹ تھنک کہ اب نیکسٹ جو گورنمنٹ ہے وہ ہوگی نون لیگ کی, مریم آ رہی ہیں ایز پرائم منسٹر, اور عمران خان صاحب کی اب اننگز اوور ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو, میرا نہیں خیال, مجھے نہیں لگتا کہ مریم کی اگلی باری ہے. آنے والے وقت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ حتمی طور پر جانتے ہیں, لیکن اگر ہوا بھی تو شہباز شریف کوئی ڈیل کر کے کوئی چکر چلا سکتے ہیں, بلاول کوئی چکر چلا سکتا ہے. مریم کا چانس مجھے کم از کم نہیں لگتا. باقی اللہ کے کاموں کا پتہ کوئی نہیں, اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو ایسے چھکے لگا جائیں اب آخری اپنی اننگز میں انشاءاللہ تعالیٰ, کہ کوئی پتہ نہیں اگلا ٹینیور پھر عمران خان کا ہو. اگر اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کرنے کا رائٹ مل جاتا ہے تو پھر تو شارٹ اگلا دور عمران خان کا ہے, یہ آپ دیکھیے گا اگر اللہ نے چاہا تو. پاکستان زندہ باد.